اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع کشمیر ایک لمحہ فکریہ۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد، سلیم منصور خالد۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن، فروری 2025۔ پرانے یہودیوں اسرائیل کے حصے میں تاریخ کی لعنت و ملامت آئی، اور دوسری طرف نئے یہودیوں انڈیا کے لیے تاریخ کا تازیانہ تیار ہے۔ آج ظالموں کے خلاف فلسطینی عوام کی فداکاریوں کے تذکرے عام ہیں آسمانوں میں، تو دوسرے ظالموں کے خلاف 1,00,000 سے زیادہ کشمیری مظلوموں کا خون عالمی ضمیر کی عدالت میں سراپائے سوال ہے۔ تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈے کا یہ باب 1947 سے آج 2025 تک حل طلب ہے۔ خود مختار کشمیر کا سراب۔ اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ 2 آپشن سے ہٹ کر تیسرے راستے خود مختار کشمیر کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ خود مختار کشمیر کے تصور سے وابستہ بے خبر نوجوانوں اور زندگی کے گرم و سرد سے آشنا افراد کے لیے درد دل سے دعوت ہے کہ وہ یہاں سے 1,500 کلومیٹر دور بنگلہ دیش کی تاریخ اور منظر کو ضرور دیکھ لیں، جہاں قیام پاکستان کے چند ہی ماہ بعد جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے ایسی فضا پیدا کی جانے لگی کہ پاکستان کے تصور سے الگ ہو کر خود مختاری چاہیے، ایسی خود مختاری جس کا سرپرست اور مددگار انڈیا ہو۔ 23 برس کے دوران مبالغے کی ماہر قیادت نے واقعی پاکستان سے علیحدگی اختیار کر کے ایک ایسی خود مختاری حاصل کر لی جس میں ان کا جھنڈا بھی تھا، ترانہ بھی اور ایک نقشہ بھی۔ لیکن 53 برس گزرنے کے بعد اسی بنگلہ دیش کی تیسری نسل نے انڈین غلامی کی آکاس بیل میں لپٹی نام نہاد آزادی پر 4 حرف بھیج کر 5 اگست 2024 کی دوپہر ایک عوامی انقلاب برپا کر دیا۔ اس لہر میں قوم کا بچہ بچہ اور پیر و جوان کو انڈین غلامی کی زنجیروں میں اپنا دم گھٹتا دکھائی دیا۔ سقوط مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 سے پہلے بھی وہاں نوجوانوں کو ہم سمجھاتے رہے، جھنجھوڑتے رہے اور پکارتے رہے کہ ہمدردی کے زہر میں لپٹی دشمن کی یہ سرپرستی در حقیقت غلامی کا شکنجہ ہے۔ یہاں گھر میں اپنے بھائیوں سے لڑ جھگڑ کر حقوق لیے جا سکتے ہیں، لیکن دشمن کی نام نہاد ہمدردی کے نام پر حاصل کردہ غلامی سے چھٹکارا پانا بہت مشکل ہوگا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ نفرت کا الاؤ بھڑکانے والے نام نہاد آزادی کے علمبردار مجیب اور ان کی بیٹی حسینہ واجد کے ہاتھوں اسی سابقہ مشرقی پاکستان اور حالیہ بنگلہ دیش کا بال بال غلامی کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ حکومت تو تبدیل کر لی گئی ہے، لیکن معاشی، تہذیبی، سیاسی، جغرافیائی اور دفاعی آزادی کے حصول کے لیے بنگلہ دیشی بھائیوں کو ابھی کئی دریا عبور کرنے ہوں گے۔ 1971 میں پاکستانی فریم ورک میں حقوق کا حصول 2-4 سال میں ممکن نظر آتا تھا، لیکن اب نصف صدی بھسم کرنے کے بعد بھی بے بسی کا نیا شکنجہ وہاں کے قومی وجود کو گرفت میں لیے سب کے سامنے ہے۔ وہ نوجوان جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہیں یا آزاد کشمیر اور بیرون پاک و ہند میں ہیں، انہیں خوب اچھی طرح یہ بات جان لینی چاہیے کہ خود مختار کشمیر انڈیا کی دوسری دفاعی لائن ہے۔ بنگلہ دیش سے بھی زیادہ بے بس سیاسی وجود۔ انڈیا کے پالیسی سازوں کی یہ پوری کوشش رہی ہے کہ استصواب رائے نہ ہو، اور اگر بظاہر پیچھے ہٹنا پڑے تو سالسی یا سودا بازی کر کے پورے کشمیر کو خود مختار کا درجہ دیتے ہوئے اپنی ایک باج گزار گماشتہ ریاست بنا لیا جائے، جیسے بھوٹان وغیرہ۔ اسی لیے بڑی تیزی سے مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام پر دن رات کام کیا جا رہا ہے اور آبادی کا تناسب بڑی تیزی سے بگاڑا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ نئی نسل ہوش کا دامن تھام کر دشمن سے ملنے والی چمک کو روشنی نہیں بلکہ ظلمت کی سیاہی سمجھ کر جان و مال اور صلاحیت لگائے۔ جو مسائل ہیں انہیں پاکستانی فریم ورک میں حل کرنا آسان بھی ہوگا اور فطری و معقول بھی۔ کسی چیز میں کمی بیشی ممکن ہے، لیکن بہرحال پاکستان ہی نے کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیا، جبکہ دشمن نے 1947 سے پہلے اور 1947 کے بعد بھی جان و مال کی قربانی لی ہے۔ اس لیے دور اندیشی اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کے تجربے سے سبق سیکھیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کے طے شدہ فارمولے ہی پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ آزاد کشمیر حکومت کا بنیادی کردار۔
آزاد کشمیر حکومت کا بنیادی مقصد استصواب رائے کے لیے عوامی رائے کو منظم اور تحریک آزادی کشمیر کی آبیاری کرنا تھا، مگر مظفر آباد حکومت کے کردار کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گنتی کی 2-3 قابل قدر مثالوں کو چھوڑ کر عملاً حکومت آزاد کشمیر سیاستدانوں کی میوزیکل چیئر کا کھیل بن کر رہ گئی ہے۔ چند لوگوں کا ایک گروہ ہے جو پارٹیاں بدل بدل کر حکومت کرتا ہے۔ یہ افسوسناک صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آزاد کشمیر حکومت محض آزاد علاقے کی حکومت نہیں ہے، بلکہ پورے جموں و کشمیر کی آزاد حکومت ہے۔ بدقسمتی سے جو اپنا کردار ادا کرنے میں پوری طرح ناکام رہی ہے۔ اس کی منصبی ذمہ داریوں کا ادراک اور اس کے اصل کردار کا احیاء وقت کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر میں خواندگی کی سطح پاکستان کے کسی بھی صوبے سے بلندتر ہے، مگر حکومت آزاد کشمیر کی بے سمتی کا یہ نتیجہ ہے کہ ان پڑھے لکھے لوگوں میں اپنے محکوم کشمیری بھائیوں کے لیے دکھ درد کے احساس کی وہ کسک ایک تحریک کی صورت میں دکھائی نہیں دیتی کہ جو یہاں پیدا ہونی چاہیے تھی اور اسے مجبور بھائیوں کی آواز بن جانا چاہیے تھا۔ پھر آزاد کشمیر حکومت نے کم و بیش ایسا رویہ اختیار کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی اور عوامی فلاح کے پروگراموں کو پروان چڑھانے کے لیے شب و روز کوششیں کرنے کے بجائے ذاتی اور گروہی مفاد کو زندگی کی کامیابی سمجھ لیا ہے۔ اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیری اہل اقتدار کو اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے، اور یہ جو وقفے سے یہاں پر بظاہر چند مطالبات کے لیے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کی اصل بنیاد کو سمجھنا اور اس کے حل کے لیے بامعنی کوششیں کرنی چاہیے۔ محض نوجوانوں کی پکڑ دھکڑ حکومت آزاد کشمیر کی بے عملی کا جواب نہیں۔ ایسا مریضانہ رویہ دشمن کے مقاصد پورا کرنے کے لیے زرخیز زمین تیار کرتا ہے اور قومی مفاد کو بربادی کی تصویر بناتا ہے۔ پارلیمانی کشمیر کمیٹی کا مسئلہ۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی ہمیشہ سے ایک معمار ہی ہے سمجھنے اور سمجھانے کا۔ ایک طویل مدت سے اس کے سربراہ منتخب نمائندے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی مثال کو چھوڑ کر کبھی یہ کمیٹی متحرک اور منصبی ذمہ داریاں ادا کرتی دکھائی نہیں دی۔ بلا شبہ کمیٹی کے سربراہ کو مراعات اور پروٹوکول کی تمام بے ساکھیاں تو میسر ہوتی آئی ہیں، لیکن 9 لاکھ مسلح فوجیوں کے زیر تسلط دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تڑپتے، سسکتے اور خوف و درندگی میں محکومانہ زندگی گزارتے مظلوموں کے جسم کو ڈسنے والے سام کے زہر کا تریاق نظر نہیں آیا۔ مایوسی کے اندھیروں میں امیدوں کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن کرنے کے لیے کشمیری بھائیوں کی ابلاغی اور سفارتی دستگیری کرنے میں اگر کشمیر کمیٹی نے کچھ کیا ہے تو اسے ضرور سامنے آنا چاہیے، اور جنہوں نے وقت اور وسائل ضائع کر کے بے نواؤں کی امیدوں کے چراغ گل کیے ہیں ان کا سخت احتساب ہونا چاہیے۔ چند ملکوں کا سیاحتی دورہ اور خانہ پوری کے لیے چند نام نہاد سیمینار منعقد کرنا کشمیر کمیٹی کے دائرہ کار اور چارٹر سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ مقتدر حلقوں کی فہم سے بالاتر پالیسی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی تشکیل قوم کے آئینی فیصلے کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور وہ آئین ہی کے تابع رہ کر اپنے فرض منصبی کو انجام دینے کی پابند ہیں۔ بلا شبہ دفاع پاکستان میں مسلح افواج کے غازیوں اور شہیدوں کی لازوال قربانیاں قدم قدم پر عظمت کے نشان بلند کیے ہوئے ہیں۔ تاریخ میں بہت زیادہ دور جانے کے بجائے ہم اس المیہ کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں جس نے بعض اوقات کھلنڈرے پن سے مسئلہ کشمیر اور جد و جہد آزادی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جس طرح کے مطلق العنان حاکم جنرل پرویز مشرف نے کشمیر میں 767 کلومیٹر طویل کنٹرول لائن پر باڑ لگانے کے لیے انڈیا کو یک طرفہ سہولت دی۔ انڈیا نے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان بجلی سے لیس خاردار تاروں کی باڑ نصب کر کے اس میں بجلی کی ہائی وولٹیج رو دوڑائی ہے۔ ساتھ ساتھ بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، اور جس جگہ باڑ نہیں لگ سکتی وہاں پر لیزر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس باڑ کو لگانے کی اجازت دینے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ بطور سرحد اسے دونوں ملک تسلیم نہیں کرتے، مگر یک طرفہ انڈیا کو سہولت دینا کسی بھی اصول اور قاعدے کے مطابق معقول حرکت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے آؤٹ آف باکس مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، حالانکہ پاکستان کے کسی بھی حکمران کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کشمیر کے عوام کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا قدم اٹھائے جو ہمارے اصولی اور بین الاقوامی طے شدہ موقف سے ٹکراتا ہو۔ اسی طرح فروری 2021 میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اچانک فوجی کمانڈروں کی سطح پر مذاکرات کیے۔
پھر 2 ماہ بعد چند صحافیوں کو کھانے پر بلا کر یہ کہا ہم بیک ڈور مذاکرات کر رہے ہیں، ہمیں ماضی بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ان چیزوں کو باجوہ ڈاکٹرائن بھی کہنا شروع کیا۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں جن سے حکومت اور قوم دونوں بے خبر تھے۔ ان اقدامات نے پاکستان کے دفاعی دبدبے ڈیٹرنس کو سخت نقصان پہنچایا اور دشمن کے حوصلے بلند کیے اور اپنے حق خود ارادیت کے لیے کوشاں تمام متعلقہ حلقوں کو مایوس کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ کی برملا اور واضح الفاظ میں نفی کی جانی چاہیے۔ تاریخ اور قوم کے موقف کو روندنے کے ہر عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حکومت پاکستان سے گزارشات۔ آج مقبوضہ کشمیر میں خوف کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس قبرستان کی خاموشی کا ایک سبب پاکستان کی مختلف حکومتوں، وزارتوں، ترجمانوں اور ذمہ دار افراد کے عاجلانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا کی جانب سے آرٹیکل 370 اور 35A کی یک طرفہ منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ نسل پرست ہندوتوا نے اپنی سرپرست RSS کی نگرانی میں یہ قدم کسی الگ تھلگ عمل کے لیے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ سلسلہ وار اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، جن کے مطابق مسلمانوں کو گھر واپسی کے نام پر مرتد کرنا یا پھر اس قدر دبا دینا کہ وہ علامتی مسلمان رہیں اور پھر 1-2 نسل بعد عملاً اسلام سے لا تعلق ہو جائیں۔ خطے میں مسلم آبادی اسلامی ثقافت اور اسلامی پہچان سے دستبردار ہو جائیں یا اس سمت دھکیلا جا سکے۔ اس طرح آبادی کو گھٹا کر ہندو آبادی کو بڑھایا جائے۔ تعلیمی سطح پر اردو کا گلا گھونٹ کر نئی نسل کو اسلام کے علمی و تہذیبی ورثے سے کاٹ دیا جائے۔ میڈیا اور اخبارات پر ایسی پابندیاں عائد کی جائیں کہ آزادی کی ہر آواز کو خاموش کر دیا جائے اور دہلی حکومت کے اشارے پر کام کرنے والے میڈیا مراکز کو کشمیر کی فضاؤں پہ مکمل طور پر حاوی کر دیا جائے۔ یہاں سے مظلومیت کی آہوں کو باہر آزاد دنیا میں جانے سے روک دیا جائے۔ مسجدوں، مزاروں اور قبرستانوں پر کنٹرول بڑھا کر عوام کو مجتمع ہونے سے روکا جائے۔ ہر مزاحمتی آواز کو کچل دیا جائے یا پھر حد درجہ خوف زدہ کر دیا جائے۔ خاص طور پر دینی تنظیموں کو پابندیوں سے بے بس کر دیا جائے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں آزادی پسند اساتذہ پر کڑی نظر رکھتے ہوئے انہیں برطرف کر دیا جائے یا پھر زبان بندی پر مجبور کیا جائے۔ بیرون ممالک زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے اہل خانہ کو خوفزدہ کر کے ان کی جائیدادوں کو ہتھیایا جائے۔ باصلاحیت نوجوانوں کو جھوٹے مقدمات میں پکڑ کر دور دراز جیلوں میں پھینک دیا جائے یا غائب کر دیا جائے یا پھر شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے زبان بندی کر دی جائے۔ پاکستان کو سفارتی دباؤ میں لایا جائے اور آزاد کشمیر میں بدامنی کے کسی بھی چھوٹے سے واقعے سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اس صورتحال میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام پر لازم ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مظلوم بھائیوں کو یاد رکھتے ہوئے سفارتی کوششیں بامانی بنائیں اور انہیں سوچ سمجھ کر تیز کریں۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر فعال حکمت عملی کے تحت پیش رفت کریں۔ سیاسی، دینی، سماجی، رفائی اور ابلاغی تنظیمیں مظلوم کشمیری بھائیوں کی حمایت میں فعال کردار ادا کریں۔ قانون اور تحقیق کے میدان میں مربوط اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ جدوجہد کرنے والوں کی اخلاقی تائید و حمایت کریں۔ پاکستان میں امن و امان برقرار رکھنے اور ایک دوسرے سے باہم دست و گریباں ہونے سے اجتناب کریں۔ حکومت اپنی سطح پر حزب اختلاف سے مکالمے کو آگے بڑھائے۔ مسلح افواج کی تمام کوششوں کا مرکز صرف اور صرف دفاع پاکستان ہو۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے کے علاوہ سامنے آنے والی کسی تجویز کے پھندے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس واحد تسلیم شدہ حل کے لیے پوری قوت جھونک دیں۔ سمجھ لینا چاہیے کہ نام نہاد ثالثی قسم کی تجویزیں اور ڈرائنگ روموں میں وضع کردہ فارمولے قومی خودکشی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وقت تیزی سے گزرتا جائے گا اور کشمیر دوسرا اسپین بن کر رہ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان یہاں کے اہل حل و عقد اور خردمند اس المیہ کا کردار بننا چاہتی ہے؟